اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت جو پاکستان میں آپ کو پتہ مہنگائی ہے شدید قسم کی، عوام جو ہے بیچاری بڑی پریشان ہے، اور خصوصاً وہ والا طبقہ پریشان ہے جن کی سیلری جو ہے وہ 20,000 سے لے کے 30-35 تک ہے۔ ایون کہ 35 والے جو ہیں ان کا بھی گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ عوام الناس کو اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ بہت پینک ہو رہے ہیں، کچھ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ پھر یعنی کہ جو ہے وہ ان اپنے بڑاس نکالنے کے لیے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کا ہی جو ہے وہ برا رویہ۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں جو شدید قسم کے، ان کی سیلری جو ہے وہ بہت کم ہے، ایون کہ ان کے گھر کا راشن پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس ساری سچویشن میں ایک عام پاکستانی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بھائی اس سے آپ کے سوال میں چھوٹی سی چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ میں پہلے کہوں. آپ کے خیال میں جی جی، کیوں ہے مہنگائی؟ دیکھیے میرا اتنا جو ہے نا سیاسی نالج ہے نہیں، میں ایک عام شہری ہوں، دین کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور دین کی طرف میرا زیادہ رجحان ہوتا ہے، لیکن سیاسی جو معاملات ہیں ان میں میرا اتنا نالج ہے نہیں، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ پھر بھی ایک عام انسان کا بھی ضروری نہیں ہے سیاسی نالج ہو، کیونکہ ہر کوئی ایک جی سیاسی لیول تک نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہوں گے نا. میں ایک جگہ جانا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچتے کیا ہیں تاکہ میں پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں اور میرے خیال میں کیا مسئلہ ہے دونوں کو بتا سکوں. تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے مہنگائی؟ دیکھیے جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر یعنی کہ جتنا ہم نے نیوز میں سنا ہے اس کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل یہ جو معاملات ہیں، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ یہی چیز پہلے اتنی یعنی 20,000 میں بڑا اچھا گزارا ہوتا تھا لوگوں کا، اور تب ہمیں اس طرح کی نیوز بھی سننے کو بھی نہیں ملتی تھی کہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اتنی مہنگائی چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کافی دیر وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بڑی بڑی مہنگائی ہے، صرف ہم مہنگائی نہیں کر رہے، اور یہ ساری پوری دنیا کا معاملہ ہے، اور یہ پاکستان میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے کہ صرف یہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہاں پہ پیٹرول کا ریٹ وغیرہ۔ جہاں تک جتنا میرا نالج ہے، جتنا مجھے پتا ہے، وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنلی یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن دیکھیے وہ وہاں کی پھر جو ہے وہ آپ کو سچویشنز کو بھی کنسیڈر ساتھ کرنا پڑتا ہے، وہاں کی فیسلٹیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، وہاں پہ جو ہے وہ عوام الناس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو جتنا میرا نالج ہے اس کے مطابق میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، لیکن وہاں کی پھر یہی کہوں گا وہاں کی فیسلٹیز کو یہاں پہ کمپیئر بھی کرنا پڑے گا اگر آپ مہنگائی کر رہے ہیں تو۔ اب ہم اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ پھر اگر جب انٹرنیشنل مہنگائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس وہی چیز مہنگی ہوگی نا کہ جو ہم باہر سے منگواتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی، ایسے ہی ایسے ہی۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم چیزوں کو باہر سے کیوں منگواتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اندر کچھ نہیں بناتے. صحیح ہے، چاہے وہ جی جی ویٹ ہو، ویٹ سے لے کر جو بنیادی چیز ہے اس سے لے کر گاڑی ہو، ہم اندر کچھ بھی نہیں بناتے. معاف کیجیے جی گا. کیوں نہیں بناتے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا میرے بھائی جو معاف کیجیے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا. اب اس کی وجہ یہ کیا ہے میرے خیال میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیے معاف کیجیے گا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں بھی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی نا وہاں کوئی بزنس نہیں کرنا چاہے گا. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بزنس کھولنا ہو تو آپ پولیس اسٹیشن کے برابر میں کھولیں گے یا پھر آپ ڈاکوؤں کے اڈے کے برابر میں کھولیں گے؟ یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ پولیس اچھا کام کرتی ہے. میرا خیال ہے پولیس کے پاس کھولیں گے بیکاز وہاں اسٹیبلٹی ہوگی، بھتے کی پرچی نہیں آئے گی، چوری نہیں ہوگی، تمام چیزیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل۔ پاکستان میں اسٹیبلٹی پولیٹیکل نہیں ہے. آج آپ ایک معاہدہ کریں، کل کو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ معاہدہ کریں آئی ایم ایف سے کہ آپ نے ہر مہینے $4 بڑھانے ہیں پیٹرول پہ، اور پھر جب آپ کی حکومت جانے لگے تو آپ اچانک پیٹرول کی پرائس کم کر دیں. اسی طرح کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب پرانی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، تو آپ نے پہلے تو ٹیکس کلیکشن کی، اور آخری سال میں اگلی حکومت کے لیے آپ چھوڑ گئے کہ آپ نے ٹیکسز ریڈکشن کر دی تاکہ اگلی حکومت کے سر پہ بم پھٹے. تبھی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے بعد جو حکومت آئی وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. تو کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آج جو بزنس کر رہا ہوں کل میں کس سے بات کر رہا ہوں، کل وہ چلے گا بھی یا نہیں، کل وہ پالیسی بھی ہوگی یا نہیں. اس کی وجہ سے لوگ بزنس نہیں کرتے. پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟
پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں اس تب آئے گی کہ جب آرمی اپنے بیرکس میں رہے گی, اپنا کام کرے گی اور فوج میں انٹرفیئر نہیں کرے گی, کیونکہ یہ تو اب زبان زد عام ہے اور صبح روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف چاہتا ہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے آپ ویسے بھی چینلز پہ دیکھتے ہوں گے, میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں بہت مختصر. اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا کہ آرمی چیف کو کینڈے میں رکھا جائے؟ اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اس پہ ایک سیریز کر رہا ہوں, لیکن اس کا مختصر میں آپ کو ایک جواب دے دوں. یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا کہ جب تک ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور اپوائنٹمنٹ کو سٹریم لائن نہ کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے, جو ہم نے سپریم کورٹ میں کیا. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جس کی مرضی حکومت کی, وہ ایک طریقہ ہوتا تھا, حکومت بھی نہیں, کہ وہ چیف جسٹس بن جائے. پچھلے سالوں میں تقریباً دہائی پہلے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی ہائیسٹ یا موسٹ سینئر ہے آپ کا جج, وہ خود ہی چیف جسٹس بن جائے گا اور اپنی عمر کو پہنچ کے وہ ریٹائر ہو جائے گا. تبھی ہمارے پاس جتنے بھی ججز ہیں, میں فی الحال نام نہیں لینا چاہ رہا, جن کا کردار اچھا نہیں رہا, ان کے تماشے کی ایکسپائری ڈیٹ ہمیں پتا تھی. تو اگر اس تک ہم پہنچیں گے کیسے, اس سیریز کا آپ ویٹ کیجئے. لیکن الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے کہ جو بھی موسٹ سینئر ہے, مجھے آج پتا ہو کہ 15 سال بعد آرمی چیف کون بنے گا اور اس کے بعد اسے ایکسٹینشن نہیں ملے گی, آسمان گرے یا زمین پھٹے, وہ ہوگا کیسے ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے اپنی سیریز میں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے, کیونکہ وہ ہماری پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. جب تک آرمی چیف انسان کا بچہ نہیں بنے گا تب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, آپ بزنس پالیسیز نہیں بنا سکتے. بزنس پالیسی نہیں بنے گی, آپ اپنے ملک میں کچھ پیدا نہیں کر سکتے. اپنے ملک میں آپ کچھ پیدا نہیں کریں گے, آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا سہارا لینا پڑے گا. تو پھر آپ ان کے منتظر رہیں گے کہ وہ آپ کو چیزیں بھیجیں تو آپ ان سے خریدیں اور مہنگائی ہو. اب اس میں دوسری بات بھی یہ ہے کہ چلو بھائی, اگر ہمارا روپیہ اسٹیبل ہوتا تو ہمیں مہنگائی سے بھی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارا روپیہ بھی اسٹیبل نہیں ہے. وہ بھی اس لیے کہ اکنامک پالیسی اور پولیٹیکل پالیسی کا تسلسل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ پوری تان ایک جگہ آ کے ٹوٹتی ہے, ہمارے آرمی چیف پہ اور ہمارے ملک کے اسٹرکچر پہ. وہ کیسے صحیح ہوگا, ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے, کیونکہ ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ ایک اوپینین دینا چھوٹا سا, وہ اس پورے موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا.